دوسری چیز میں نے سمجھا جیسے بتایا کہ قوام کو میں ایز اے ڈسپلن کے معنی میں بھی سمجھتا ہوں کہ مرد کا کام ہوتا ہے ڈسپلن کرنا، اینڈ ڈسپلن ڈز ناٹ مین کہ آپ ہر چیز برداشت کرو، بیکاز ڈسپلن مینس ٹو سیٹ دا باؤنڈریز. اور گھر کے اندر میں سمجھتا ہوں مرد کا کام یہ ہے کہ وہ گھر کی باؤنڈریز سیٹ کرے، وہ لمٹ سیٹ کرے. جیسے کہ امی بھی کہہ رہی تھیں ابھی، جو ہے نا ہم اپنی محبت کے اندر بھی حدود بھول جاتے ہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے حضرت عائشہ سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی محبت کے اندر آؤٹ برسٹ آف ایموشنز کی طرف نہیں جاتے تھے. دیر واز آلویز اے سرٹن لیول آف لمٹ اٹیچڈ، یعنی اپیرنٹلی آپ کو ایک نا تھوڑا سا ایک ڈیسنسی، ایک ادب کا پہلو نظر آتا تھا. مطلب یہ جیسے کہتے ہیں نا بالکل ہی لٹو ہو جانا، گر جانا اور ایسے لو نہیں، ہی ایکسپریسڈ لو ان اے ویری ویری ڈیسنٹ اینڈ ویری یعنی ایک رسپیکٹفل مینر. اور اس سے یہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمپوزر ہوتا ہے جو مرد کو ایموشنل ریلیشنز کے اندر دکھانا ہوتا ہے. اور اس کا اور وہ دکھانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ مرد کی جو رسپیکٹ والا ایلیمنٹ ہے نا وہ قائم رہتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ بچہ ہے، اگر آپ بچے کے ساتھ کھیلیں گے، ایک ہوتا ہے کہ آپ بچے کے ساتھ، بچہ بہت چھوٹا ہوتا تو آبویسلی تب آپ کھیلیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے اور آپ اس کی طریقے سے ایکٹ کرنا شروع کر دیں، اس کی طرح شوگر لگانا شروع کر دیں، اس طرح کے جوکس مارنا شروع کر دیں، آپ کہیں جی یہ تو محبت ہے، یہ محبت ہے، تو وہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ وہ فرینڈلینس اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ فرینکنس آپ کی وہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ کم کر دے گا نا. تو میں سمجھتا ہوں دو چیزوں میں جسٹ ٹو کنکلوڈ ان دیٹ وے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ دل بھڑا کرنے والی بات، اور دوسری بات ہے ڈسپلن کرنا. تو قوام کا مطلب یہ بھی ہے کہ گھر کا ڈسپلن اور باؤنڈری سیٹ کرنے والی بات ہے کہ اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر کوئی چیز آؤٹ آف دی وے جا رہی ہے، جو اعتدال سے ہٹ رہی ہے، اعتدال سے ہٹ رہی ہے، جو ایک یعنی ایک رسپیکٹ کا لیول اور ڈیسنسی کا جو اللہ نے تھریش ہولڈ رکھا ہے اس سے نیچے جا رہی ہے وہ چیز، تو مرد کے اوپر پھر ذمہ داری آتی ہے کہ وہاں پہ وہ ڈسپلنری ایکشنز لے. اب وہ ڈسپلنری ایکشنز کون سے ہو سکتے ہیں، اٹس اے میٹر آف ڈسکشن. لیکن کچھ لوگ اس کو یوز کر کے بہت ہی سیریس ہوتے ہیں. جیسے ہمارے کلچر میں مرد جو ہے وہ اتنا سیریس پھر ہو جاتا ہے، نہ کوئی ہنسی مذاق ہے، نہ کوئی فرینکنیس ہے وائف کے ساتھ، نہ اس کو کوئی آؤٹنگ کرانا ہے، اتنا مکس اپ نہیں ہونا ہے. کچھ کلچرز تو ایسے ہیں کہ وہ یہ بھی اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں کہ وائف کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کھانا کھا لیا، یہ بھی میری ایک انسلٹ ہے، بھائی کیوں تم ادھر جا کر بیٹھو. تو اس طرح تو سنت تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مرد جو ہے. ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی وہ محبت اور وہ خوشی جو ایک انسان کو اپنی فیملی سے ملتی ہے نا وہ نہیں پا پاتے. they are actually doing wrong to themselves. I think they are actually being unjust to themselves. صحیح بات کہ اللہ نے جو مردوں کو دیکھیں، عورت کے اندر بہرحال ایک حسن ہے، ایک اس کے اندر چاہت ہے، اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے، انکلینیشن ہے. آپ اس کو زبردستی اپنے آپ کو سے ڈپرائیو کر دیں، آپ کر دیں، مطلب یو گوئنگ ٹو سفر نا الٹیمیٹلی. اور بیوی تو سفر کرے گی آبویسلی، لیکن آپ بھی سفر کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایموشنلی بعض اوقات مرد زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے عورت کے اوپر، بعض اوقات، مطلب ناٹ ان آل کیسز، لیکن میں سمجھتا ہوں بعض اوقات مرد کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے عورت کی اس محبت کی اور اس چاہت کی جو بنسبت شاید عورت کو اللہ نے پھر اور طریقے سے، اس کے بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں کے اندر دل لگا لیتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ خوش ہو جاتی ہے. مرد ایک بڑا ٹپکل، ایک بڑا نا اسٹریٹ مائنڈیڈ طریقے سے کرتا ہے. I think this is the injustice that they do to themselves. تو یہ ان کی سزا، ایک قسم کی ان کو پھر الٹا ان کا آؤٹ کم مل رہا ہوتا ہے. ایک بڑی کامن کمپلینٹ آ رہی ہے آنٹی کہ مجھے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو بیویاں ہیں نا وہ ہماری بات نہیں سنتی ہیں. اب اس کے پیچھے کیا ان کی غلطی ہے، بات سمجھانے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے، یا ہماری جنریشن جو یہ لاٹ ہے ینگ جنریشن، کیا ان میں اتنی ایگو ہے کہ یہ فیڈ بیک نہیں لے سکتے یا لرن کرنے کی کرٹیسزم بھی نہیں برداشت کر سکتے؟ تو وہ مطلب کیوں ایسا ہے؟ میرج کا تو مقصد ہے ایک دوسرے کو گرو کرنا، فیڈ بیک دینا، تو یہ پرسنل ہٹنگ تو نہیں ہے اگر کوئی کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دیتا ہے تو؟ اس کے لیے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ابھی جیسے ہم کچھ دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایک جو پرفیکٹ میرج جو ہوتی ہے نا وہ شاید ایک پورے ماڈل کی صورت میں کسی کو مل جاتی، کسی کو نہیں ملتی. ایسا نہیں ہوتا. دنیا کی ہر اسکل کی طرح جی جو ہے ریلیشن شپ کو مینٹین کرنا، سسٹین کرنا، یہ بھی ایک سیکھنے کا عمل ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. جن کی شادیوں کو 40 50 سال گزر چکے ہیں، ایوری ڈے، ایوری منتھ اینڈ ایوری ایئر they face new challenges in the relationship. پروسیس بھی کہتے ہیں سائیکالوجی کی. تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں سیکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے، یہاں پہ اب میں تھوڑی سی مردوں کی کوتاہی کی بات کروں گی. کیا وجہ ہے کہ ان کا جو میسج ہے کراس کیوں نہیں جا رہا؟ صحیح.
آپ اچھی ٹاک دے رہے ہیں, اپنے آپ کی کمیونیکیشن, اپنے ملازمین کے لیے آپ بہترین باس ہیں, گھر میں آپ کی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے. 2 ریزنس ہیں جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ ہیں اور ویسے ان جنرل پوری دنیا کے لیول میں یہ ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ فیملی کی طرف میری رسپانسبلٹی صرف پیٹ بھرنا ہے. وہ سمجھتا ہے گھر بنانا عورت کا کام ہے, سیکریفائس الٹا ہے, سیدھا ہے, بچوں کے ساتھ. وہ اس کو یہ سمجھتا ہے اور اس پہ وہ اس کے لیے ولنگلی تیار نہیں ہوتا, حالانکہ اس کو جو ہے شعوری لیول پر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے. اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے بیوی سے یہ نہیں ہو رہا, لیکن وہ اس کو, اور میں انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ بھی اس بات کو سپورٹ کرتا ہے, خاص طور پہ فیملی سسٹم میں آپ رہو تو ذرا مرد اپنے گھر کا کام وام کرتے نظر آئے یا بچوں میں انٹرسٹ لیتے نظر آئے تو ماں بہنیں بھی آرام سے تانا لگا دیتی ہیں. انفارچونیٹلی ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ابھی مغیرہ کر رہے تھے, آپ کو میں یہ بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایموشنز آپ جو ایکسپریس کرتے تھے وہ جینوئن ہوتے, وہ ریئل ہوتے تھے, وہ جینوئن ہوتے تھے. بیوی کو پتہ ہوتا تھا کہ مجھے واقعی تعریف ملی ہے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی خانہ پوری کی گئی ہے یا کوئی مقصد نکلوانے کے لیے الفاظ کا کھیل کھیلا گیا. تو مردوں کی ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ مرد فیملی کے لیے بہت دیر سے تیار ہوتے ہیں, ولنگ ہوتے ہیں کہ ناؤ دے شوڈ پارٹیسپیٹ, اور جب تک پانی بہت سارا پولوں سے گزر چکا ہوتا ہے. اور اس کے اندر جو ایک چیز جو ان کو اپنی وائف کی طرف سے آتی ہے, وہ وائف کو اس بات کا یہ احساس ہوتا ہے ان دی ٹائم آف مائی ڈیفیکلٹیز یو ور ناٹ دیئر. اور یہ بات درست بھی ہے. عورتوں کے لیے زندگی کے مسائل جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ شروع ہوتا ہے. وہ آپ سے چھوٹی ہے, جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا نارملی جو سیٹ اپ ہوتا ہے, وہ آپ سے 4 سال چھوٹی ہے, اس کے پاس کم ایکسپیرینس ہے, کم نالج ہے, 2 سے 3 بچے ہو چکے ہیں, جو آپ سے نہیں ہو پا رہا اس سے بال اولا نہیں ہو پا رہا, وہ بھی آپ کی طرح پہلی دفعہ ماں بن رہی ہے, صحیح آپ کی طرح ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری مردوں کی جو ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ جب ان کو اس پر احساس دلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو مرد اس پہ ایگو پہ لے لیتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ وہ جو جنگ کرنی تھی یا وہ جو انرجیز کی انویسٹمنٹ کرنی تھی مسائل کو حل کرنے میں, وہ تو بیوی کی کاٹ کرنے پر لگ گئے نا. صحیح. اور آپ یہاں پہ دیکھیں پرفیکٹ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو مردوں کے بہت سارے میسیجز آتے ہیں, مجھے خواتین کے بہت آتے ہیں, اور عموماً بچیوں کی اس عمر کے 1-2 بچے ہو چکے ہیں, زندگی کی ابتدا میں ہے, کچھ دیر پہلے تو آنٹی سب ٹھیک تھا, لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ریلیشن شپ کی کوئی آگے فیوچر نہیں ہے. کیوں اتنی کیسے مایوسی ہوئی, کیسے اتنی مایوسی, وہ اسی کمیونیکیشن کے بلاک کے ساتھ ہوئی. اور میں آپ کو بتاؤں مرد دنیا میں وہی میں بات ہے آؤٹر ورلڈ میں وہ ہر ایک سے کمیونیکیشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیوی کے معاملے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اس کا, وہ اس کو خود ہی کرنا ہے. اور میں نے دوبارہ میں کہوں گی ان کو سمجھ آ تو جاتی ہے کیونکہ ہیومن ٹو ہیومن لیول تو چلنا ہی چلنا ہے, سمجھ جب, لیکن جب تک آتی جب تک پانی بہت سارا پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہوتا ہے. بیویوں کو تو محسوس ہوتا ہے